وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق بخشی، ورنہ ہمارے زندگی کی نہ جانے کتنی راتیں فضول باتوں میں گزر چکی ہیں اور ہمیں اس کا آج تک احساس نہ ہو پاتا. احساس تو ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے بھائیوں میں سے کسی کا وقت آ جاتا ہے اور ہم اپنے بھائی کو کاندھے پر اٹھا کر زندگی کا آخری سفر کراتے ہیں. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کاش ہم نے وہ راتیں برباد نہ کی ہوتی، ان راتوں کو فضول باتوں میں خرچ نہ کیے ہوتے، ان دنوں کو صرف کمائیوں میں صرف نہ کیے ہوتے. تو کاش وہ راتیں ہمارے حصے میں آتی، وہ دن ہمارے حصے میں آتے، وہ وقت ہمارے حصے میں آتا. پھر ہمیں کچھ امید بھی ہوتی کہ کچھ اعمال صالحہ بھی ہو جاتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہو جاتی اور خدا کا رحم و کرم ہو جاتا، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جاتا. بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، آپ سنتے آ رہے ہیں تقاریر و نعت کلام. کچھ دیر کے لیے ناچیز حاضر آیا. آئیے کچھ باتیں بتانے سے قبل ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر آقائے نعمت، آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں دو شیخ نذرانہ محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. پڑھتے ہیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور ایک شیخ یہی مچل کر بول پڑتا ہے کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو دنیا کی حکومت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو دنیا کی حکومت ملی ہے. اور میں اپنے مقدر پہ قربان دو یارو، میں اپنے مقدر پہ قربان دو یارو. مجھے سرکار دو عالم کی نسبت ملی ہے، مجھے سرکار دو عالم کی نسبت ملی ہے. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. محترم سامعین کرام، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، صرف جو ہے مسلمان
مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں جو بھی نبی فرقے ہیں صرف ان فرقوں کے نبی نہیں ہے، بلکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی حتیٰ کہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو بھیجا ہے تو ساری کائنات کے لیے میرے آقا کو بھیجا ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں بالکل آسان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آخر ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ آج اگر ہم غیروں سے پوچھ لیتے ہیں، اوروں سے پوچھ لیتے ہیں، ان کے بچوں سے پوچھ لیتے ہیں تمہارے بڑوں کا نام کیا ہے، تمہارے بڑوں کے نام کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بچے ترنت جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہمارے نوجوانوں سے پوچھا جائے، آج اگر ہم لوگوں سے پوچھا جائے اب پتا تم لوگ کس کا جنم دن منا رہے ہو، آج اتنی بھیڑ کی تعداد میں کیوں نکلے ہوئے ہو؟ محترم سامنے اکرام، بس ہماری زبان سے صرف اتنا ہی جملہ نکل سکتا ہے کہ ہم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے یعنی جنم دن منا رہے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں اس کی تاریخ اٹھائی جائے اور پوچھا جائے یہ جنم دن کیسا ہے، کس دن پیدا ہوئے تھے تمہارے نبی، اور کس مہینے میں پیدا ہوئے تھے تمہارے نبی، کس سن میں پیدا ہوئے تھے تمہارے نبی، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے والد محترم کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کی والد محترمہ کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ محترم سامنے کرام، تمہارے نبی کے چچا کتنے تھے؟ ان چچا میں سے کتنوں نے ایمان لایا اور کتنوں نے ایمان نہ لایا؟ میرے مسلمان بھائی، ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہمارا منہ بند ہو جائے گا، ہم کسی لائق نہ رہیں گے، جب اتنے سوال ایک ساتھ میں ہو جائیں گے بالکل ہم تکتے رہ جائیں گے۔ لیکن نہیں میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری یادداشت کو تیز کر لینی ہے اور ہمیں یہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے والد محترم کا نام یاد کر لیتے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ محترم سامنے کرام، اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب اتنی باتیں آپ کے ذہن نشین ہو گئی، آپ کے ذہن کو شوش ہو گئی، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اللہ رب العزت نے جب میرے محبوب کو، میرے آقا کو اس دار فانی میں بھیجنا چاہا تاکہ اعتراضات کرنے والے اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جس سے کہ جس کی جو فطرت ہو اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا۔ آج آپ کی کالونی کے یا آپ کی بستی کے لڑکوں، نوجوان لڑکوں نے کچھ رقم جمع کر کے، جو کچھ پیسے جمع کر کے یہ جو ہے جھنڈیاں لٹوائی ہیں، یہ جو ہے لائٹیں لگوائی ہیں، یہ لائٹیں لگوانے کو کوئی لوگ، جو کچھ لوگ فضول سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بیکار سمجھتے ہیں، یہ جھنڈیاں لگانا بیکار سمجھتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہوں گا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا اے فرشتوں جاؤ جنت میں، اے فرشتوں جاؤ جنت میں اور وہاں سے 3 جھنڈیاں لے کر کے آؤ۔ کتنی جھنڈیاں؟ 3 جھنڈیاں لے کر کے آؤ۔ محترم سامنے اکرام، فرشتوں نے عرض کیا یا اے پاک پروردگار عالم، آخر جنت کی جھنڈیاں کیا ہوں گی؟ وہ جھنڈیاں جلانے کا حکم کیوں ہو رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں جنت سے جھنڈیاں اس لیے لانے کا حکم دے رہا ہوں کہ آج جو میرا محبوب دنیا میں تشریف لے جا رہا ہے،